وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ کیا گیا ہے کہ کیا خطبہ جمعہ میں قرآن پڑھ کر کے اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے یا صرف عربی میں ہی خطبہ دینا لازم اور ضروری ہے؟ دیکھیے، قرآن کی آیت پڑھ کر کے اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، اور ایسے ہی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر کے اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر آپ غور کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ کیسا تھا تو آپ کو خود بخود معلوم ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ جمعہ کے دن خطبے کے لیے سب سے پہلے ممبر پر ڈائریکٹ آتے اپنے روم سے نکل کر کے، پھر اس کے بعد ممبر پر کھڑے ہو کر کے لوگوں سے سلام کرتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھ جاتے اور اذان ہوتی، اذان کا جواب دیتے لوگ۔ پھر اس کے بعد اذان ختم ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ قاف حمد و صلات پڑھتے، پھر اس کے بعد سورہ قاف پڑھتے، اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے اور لوگوں کو نصیحت کرتے۔ اور ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو خطبہ دیتے۔ دو خطبے سے مراد یہ نہیں کہ دو الگ الگ خطبہ دیتے، مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے، تقریر کرتے، پھر بیٹھ جاتے، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے، یعنی لوگوں کو نصیحت کرتے، یہ مراد ہے۔ تو آپ جیسا کہ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب خطبتان، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو خطبہ دیتے تھے، وَيَجْلِسُ بَيْنَهُمَا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے درمیان بیٹھتے تھے۔ تو یہاں خطبہ سے مراد لوگوں کو نصیحت کرنا ہے، تقریر کرنا ہے مراد۔ اور اسی میں یہ لفظ بھی ہے کہ یقرأ القرآن، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں قرآن پڑھتے، وَيُذَكِّرُ النَّاسَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نصیحت کرتے۔ یہی طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پر کون لوگ تھے؟ وہاں پر صرف عربی زبان والے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے اور لوگوں کو نصیحت کرتے عربی زبان ہی میں۔ اب اگر وہاں پر کوئی عربی زبان سمجھنے والا نہ ہو تو کیا عربی ہی میں دیں گے؟ نہیں، بلکہ یہ جہالت ہے، یہ بیوقوفی ہے صرف عربی زبان میں ایسے لوگوں کو خطاب کرنا جو عربی کے عین سے بھی ناواقف ہیں، یہ جہالت ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جمعہ کا خطبے کا مقصد بیان فرمایا وہ نصیحت بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وَيُذَكِّرُ النَّاسَ، لوگوں کو نصیحت کرتے۔ یہ لفظ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ لوگوں کو نصیحت کرنا یہ مقصد ہے جمعہ کے خطبے کا، تاکہ کم سے کم لوگ ہفتے میں ایک دن اکٹھا ہو سکیں اور قرآن و حدیث کی باتیں سن سکیں، ان کو پہنچ سکے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر سکے اور وہ اپنی آخرت سنوار سکے۔ یہ اصل مقصد ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر عربی زبان میں تقریر کریں گے اور لوگوں کی زبان وہ نہیں ہے تو وہ سمجھ نہیں سکیں گے، اور یہ مقصد فوت ہو جائے گا، اور جب مقصد ہی فوت ہو جائے گا تو بیکار ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی رسول کو دنیا کے اندر بھیجا، سارے رسولوں کو ان کی اپنی قوم کی زبان میں بھیجا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، کہ رسول جتنے بھی رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ان کی اپنی قوم کی زبان میں بھیجا۔ اور ظاہر سی بات ہے سارے رسولوں کی زبان عربی نہیں تھی، بلکہ الگ الگ زبانیں تھیں، ان کی قوم کی زبان الگ تھی۔ کس لیے بھیجا؟ لیبین لہم، تاکہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو وہ بتا سکے، وضاحت کر سکیں، بیان کر سکیں۔ اور ایسے ہی
اللہ تعالیٰ نے کہا وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، ہم نے رسولوں کو بھیجا کس لیے؟ تاکہ وہ جنت کی بشارت دے سکیں اور ایسے ہی جہنم سے ڈرا سکے، یعنی تذکیر ہو۔ جب رسولوں کو بھیجنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ لوگوں کو ان کی زبان میں بتایا جا سکے اور تذکیر ہو، اور جمعہ کا خطبہ بھی اصل مقصد تذکیر ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر خطیب اپنے سماج اور معاشرے کے زبان میں خطبہ دے تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ سکے اور لوگ نصیحت حاصل کر سکے۔ اور ایسے ہی ہمارے یہاں ایک حیلہ یہ اپنایا جاتا ہے کہ ایک خطبہ، یعنی خطبہ جو اصل خطبہ ہوتا ہے، ممبر پر جو خطبہ ہوتا ہے، اس کے ممبر کے بازو میں لوگ کھڑے ہو کر کے تقریر بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ خطبہ نہیں ہے۔ خطبہ کا مطلب ہی ہوتا ہے تقریر۔ خطبہ یہ عربی لفظ ہے، اگر آپ اردو میں اس کا ترجمہ کریں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تقریر، بیان۔ تو لوگ الگ سے ممبر کے بازو میں لوگوں نے ایجاد کیا ہوا، یہ بدعت ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ ہمارے دین میں کوئی نئی بات اگر ایجاد کرے، نیا طریقہ ایجاد کرے تو بدعت ہے، فہو مردود ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جو کوئی ایسا عمل کرے جو ہماری شریعت میں نہ ہو، وہ طریقہ نہ ہو، وہ چیز نہ ہو، تو قابل مردود ہے۔ لہذا یہ طریقہ اپنانا کہ ممبر کے بازو میں کھڑے ہو کر تقریر کرنا، پھر ممبر پر چڑھ کر کے لوگوں کو صرف عربی زبان میں کہہ دینا، یہ سراسر بیوقوفی ہے، جہالت ہے، اور ایسی چیزوں سے باز آ جانا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو نبی کی اتباع کریں اور لوگوں کے کہی ہوئی باتوں کو چھوڑ دیں، لوگوں کے طریقوں کو چھوڑ دیں، قرآن و حدیث کی اتباع کریں، اور اسی کی اتباع میں نجات ہے، اور جو اس کو چھوڑے گا وہ گمراہ ہوگا۔